بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج مغلیہ دور کے ایک عظیم بادشاہ شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ نور الدین محمد سلیم، جو کہ نور الدین جہانگیر کے نام سے مشہور ہے، یہ 30 اگست 1569 کو اکبر اعظم یعنی شہنشاہ اکبر کے ہاں پیدا ہوا۔ اکبر کے ہاں ایک عرصہ تک اولاد نہیں ہو رہی تھی اور جو بچے ہوتے وہ وفات پا جاتے تھے۔ چنانچہ اکبر نے سیکری، جو قریبی ایک قصبہ تھا آگرہ کے، وہاں کے ایک مشہور بزرگ جو کہ شیخ محمد سلیم چشتی تھے، ان کا عقیدت مند تھا اکبر، ان کو دعا کی درخواست کی کہ میرے ہاں اولاد ہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اکبر کے ہاں جہانگیر کی پیدائش ہوئی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کا نام حضرت سلیم چشتی صاحب کے نام پر محمد سلیم رکھا گیا، اور اکبر جو کہ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عقیدت مند تھا، ان کے گاؤں سیکری کو اس نے ایک خوبصورت شہر میں تبدیل کر دیا، جو کہ بعد میں فتح پور سیکری کے نام سے مشہور ہوا، اور اب بھی بہت سی تاریخی عمارتوں کی وجہ سے بھی یہ شہر مشہور ہے، آگرہ کے قریبی۔ چنانچہ جب اس نے ہوش سنبھالی ہے تو پھر اکبر نے خاص طور پہ اس کی تربیت کی ذمہ داری اپنے ایک نورتن عبدالرحیم خان خانہ، جو کہ اکبر کا اتالیق بیرم خان کا بیٹا تھا، اس کے سپرد کی۔ چنانچہ اس نے اس کی بڑی آسن رنگ میں تربیت کی اور اس کو نہ صرف دنیاوی تعلیم دی بلکہ جو امور مملکت ہیں ان کی بھی، اور فنون حرب، ان سب کے بارے میں اس نے اس تربیت اس نے حاصل کی، اور ایک ایسے شہزادے کے طور پر اس کی نشو و نما ہوئی کہ جو کہ آئندہ جس نے اقتدار سنبھالنا تھا۔ چنانچہ اکبر کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی اکبر اعظم نے اپنے بیٹے جہانگیر کو یعنی محمد سلیم جہانگیر کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ جب وفات ہوئی ہے نومبر 1605 میں اکبر کی، تو اس کے بعد پھر جہانگیر مغلیہ سلطنت کے مسند پر تخت نشین ہوا، اور اس کی تخت نشینی کی رسم دارالسلطنت آگرہ میں ادا کی گئی بڑے دھوم دھام کے ساتھ۔ اور جب یہ تخت نشین ہوا ہے تو اس نے اپنے والد اکبر کے جو امراء تھے، وزراء، ان سب کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ پہلے سے بڑھ کر ان کی عزت افزائی کی، اور ان کو کئی مراتب سے اور القاب سے بھی اور مراعات سے نوازا۔ جہانگیر کو ابتدا میں بعض ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ اکثر و بیشتر بادشاہوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اکبر نے اپنے دور میں مغلیہ سلطنت کو بہت ہی مستحکم کر دیا تھا، نصف صدی تک اس نے حکومت کی، اور اپنی رواداری کی وجہ سے، اپنی تدبر کی وجہ سے اس نے ایک مستحکم حکومت قائم کی ہوئی تھی، اور یہ مستحکم حکومت ہی سے ملی، لیکن بعض جگہوں پر ظاہر ہے بعض رنجشیں بھی ہوتی ہیں، بعض رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو جب جہانگیر بادشاہ بنا ہے تو چند جگہوں پہ اس کو سامنا کرنا پڑا ہے بغاوتوں کا، وہ اس نے بغاوتیں جو ہیں فروغ کیں اور بڑی مستحکم حکومت جو ہے وہ قائم کی ہے۔ نہ صرف دکن بلکہ کشمیر تک کے علاقوں کو بھی فتح کر کے اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا، اور کشمیر جہانگیر کو بہت پسند تھا اور یہ کشمیر کی طرف جاتا رہا ہے، اور اپنا آخری سفر بھی جو ہے اس نے کیا ہے وہ کشمیر کی طرف تھا، اور وہاں سے پھر یہ واپس آیا کیونکہ اس کو دمہ کی شکایت تھی، تو یہ وہاں نمی والے موسم سے میدانی علاقے میں جب آ رہا تھا لاہور کی طرف، تو تب اس کی وفات جو ہے وہ ہوئی 1627 میں، اور پھر لاہور میں اس کی تدفین ہوئی ہے۔ مقبرہ جہانگیر مشہور ہے لاہور میں، یہ نور جہاں جو اس کی بیوی تھی اس کا باغ تھا جہاں اس کی تدفین ہوئی۔ جہانگیر کے بہت سے کارنامے ہیں،
ایک بہت ہی کامیاب بادشاہ کے طور پہ اس نے اپنی جو 22 سال کا 23 سال کا جو عرصہ ہے وہ اس نے گزارا ہے بادشاہت میں. اس میں جو خاص چیز ہے وہ اس کی زنجیر عدل بہت مشہور ہے کہ جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے فوراً ہی ایک کہتے ہیں 40 من وزنی جو کہ سونے سے تیار کی گئی تھی زنجیر، اور یہ 30 گز لمبی تھی، اور اس کا ایک سرا جو ہے وہ جو جہاں یہ رہائش تھی اس کی قلعہ میں وہاں تھا، اور ایک اس کا سرا دریا کے کنارے ہوتا تھا، اور جو سائل ہوتا جس کو جو فریادی آتا تھا وہ دریا کے کنارے سے اس کو پکڑ کے کھینچتا تو اس کی آواز جو ہے وہ اندر سنائی دیتی تھی اور بادشاہ اس کی فریاد سنتا. اس لحاظ سے بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور بادشاہ تک رسائی ایک عام آدمی کی ہو گئی جو کہ بعض اوقات وزراء کی وجہ سے یا مشیروں کی وجہ سے یا حکومتی اہلکاروں کی وجہ سے نہیں ہو پاتی. تو یہ سب سے بڑا کارنامہ جس کو بار بار تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، تاریخ نویسوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی، کہ یہ جہانگیر کی ایک خاص بات تھی جس کے نتیجہ میں رعایا کے اندر جو ہے وہ ایک اعتماد پیدا ہوا، ان کی فریاد سنی جانے لگیں اور ظلم کا خاتمہ ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک محکمہ خفیہ پولیس کا بھی قائم کیا تھا، جو آج کے دور میں بھی آپ کو علم ہے مختلف ایجنسیاں کام کرتی ہیں مختلف حکومتوں کے لیے، خفیہ معلومات لیتی ہیں. تو یہ اس نے خفیہ پولیس کا محکمہ قائم کر کے مختلف جگہوں پہ ان کو تعینات کیا، اور ان علاقوں کے امراء کی خبریں جو ہیں وہ اس تک پہنچا کرتی تھی جہانگیر تک، جس کی وجہ سے اگر کہیں کوئی ظلم و ستم کا پتہ چلتا تو وہ اس کو رفع کرنے کا اس کو موقع مل جاتا. اس لحاظ سے یہ جو دو عمل اس نے کیے ہیں، ایک زنجیر عدل کا قیام اور دوسرا یہ خفیہ پولیس کے ذریعہ سے جو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ اس نے بنایا، اس کے نتیجہ میں پورے ملک میں امن و امان قائم ہوا اور عدل کا نظام بھی قائم ہو گیا. تو یہ بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا شمار کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کے 12 احکامات بھی بڑے مشہور ہیں کہ اس نے اپنے دور میں 12 احکامات جاری کیے، اور ان تمام احکامات کا تعلق رعایا کی بہبودی کے ساتھ تھا، عدل و انصاف کے قائم کرنے کے ساتھ تھا، اور برائیوں اور چور چکاری کے خاتمے کے ساتھ تھا. اس لیے ان احکامات پر بڑی سختی سے جب عمل ہونے لگا تو اس کے نتیجہ میں بھی رعایا کو بھی سکون آیا اور عدل بھی قائم ہوا، اور بادشاہ تک ان کی رسائی جو ہے وہ بھی بڑی آسان ہوئی. جہانگیر کے دور کا ایک اہم واقعہ جو تاریخ نویس بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگریز اور پرتگیزی کہہ لیں یا پرتگالی کہہ لیں، یہ لوگ ہندوستان میں آنا شروع ہو گئے تھے، اور اسی کے دور میں پرتگالیوں اور انگریزوں کی صورت کے مقام پر جو کہ ساحلی شہر ہے وہاں پہ ان کی آپس میں لڑائی بھی ہو گئی، اور جنگ کے نتیجہ میں انگریزوں نے یہاں سے جو ہے پرتگالیوں کو بھگا دیا، اور پھر جہانگیر نے انگریزوں کو اجازت دی باقاعدہ صورت کے مقام پر کہ اپنی تجارتی کوٹھیاں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ کہہ لیں یا ایک نئے دور کا آغاز کہہ لیں کہ انگریزوں کی رسائی جو ہے وہ ہندوستان میں مغلیہ دور میں ہونی شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے قدم جمانا شروع کیے، تجارت کے ساتھ مختلف کارخانے بھی لگائے، تعلیمی ادارے قائم کیے، اور بالآخر وہ اتنے طاقت پکڑ گئے کہ وہ طاقت پکڑتے گئے اور مغلیہ حکومت جو ہے کمزور ہوتی گئی، اور بالآخر 1857 میں انہوں نے مغلیہ دور کا خاتمہ کیا. تو اس لحاظ سے بعض تاریخ نویس جو ہیں اس واقعہ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اگر جہانگیر ان کو اجازت نہ دیتا ان کو وہاں ٹھہرنے کی تو یہ ایسے اقدامات آئندہ نہ ہوتے. لیکن یہ تو تجزیے ہیں جو بعد میں تاریخ نویس کرتے ہیں. جب موقع پیدا ہوتا ہے، وقت کا فیصلہ تو وہی بہتر کر سکتا ہے جس کے ساتھ وہ چیز پیش آ رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھتا ہو کہ ان کے آنے سے تجارت میں ترقی ہوگی اور میرے ہندوستان میں مختلف ترقی کے سامان کھلیں گے. بہرحال جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانا شروع کیے ہیں. ایک بات خاص اس کے عہد کی جو ہے وہ اس کی ملکہ نور جہاں کا تذکرہ کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. اگرچہ اس کی پہلے بیویاں بھی موجود تھیں جو کہ ہندوؤں سے تھیں، اور اس کے بعد پھر اس نے نور جہاں سے شادی کی. یہ اس کا اصل نام تو مہر النساء تھا، اور یہ اس کے ایک
جرنیل علی قلی کی بیوی تھی، اور علی قلی کا جب حادثہ ہو گیا، قتل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس نے جو ہے اس کے ساتھ عقد کیا، اور یہ مہر النساء جس کو نور جہاں کا اور نور محل کا خطاب دیا گیا تھا، یہ محض ایک ملکہ ہی نہ تھی بلکہ امور سلطنت میں اس کو بڑا دخل حاصل تھا، اس وجہ سے بھی یہ بہت معروف ہے۔ اور جس طرح دربار لگایا کرتا تھا جہانگیر، یہ دربار میں ساتھ شامل ہوتی تھی اور پیچھے پردہ میں یہ ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اور امور سلطنت میں ہر قسم کے مشورے اور عمل دخل روا رکھتی تھی، اور اس کی وجہ سے بعض مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بڑی سلیقہ شعار خاتون تھی، بہت سی ایجادات اس نے کی ہیں مختلف چیزوں کی، اور اس کے علاوہ بہت اچھی کہتے ہیں شاعرہ بھی تھی، لطیفہ گو بھی تھی، اور حاضر جواب خاتون تھی۔ اس لحاظ سے اس نے اپنا پورا عمل دخل دربار میں رکھا، اور ایک عرصہ تک اس کی وفات جو ہے جہانگیر کے بعد کافی دیر بعد شاہ جہاں کے دور میں ہوئی، اور اس کا مقبرہ بھی جو ہے لاہور میں مقبرہ نور جہاں کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے داماد کو جو ہے وہ بادشاہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی پہلے ایک بیٹی تھی جس کی شادی جہانگیر کے بیٹے شہریار سے کر دی گئی تھی، تو یہ شہریار کو جو ہے وہ بادشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن جو شاہ جہان جو بادشاہ بنا ہے، یہ اس نے بہت سے مارکے سر کیے جہانگیر کے دور میں ہی، اور اس قدر اس کو فتوحات حاصل ہوئیں، اتنے مارکے اس نے کیے کہ جب یہ دکن کی فتح کے بعد آگرہ میں آیا ہے تو جہانگیر نے اس کو شاہ جہاں کا خطاب دیا، اگرچہ اس کا نام تو خرم تھا، شہزادہ خرم کہلاتا تھا، لیکن اس کو شاہ جہاں کا خطاب دیا۔ نہ صرف خطاب دیا بلکہ اس کے بارے میں یہ حکم اس نے صادر کیا کہ اس کو ساتھ ہی اس کی مثلاً لگائی جائے، اور جیسے بادشاہ کے اختیارات ہوتے ہیں اس کی وجاہت ہوتی ہے، اسی طرح کی وجاہت اور اختیارات جو ہیں وہ شاہ جہاں کے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں اور مغلیہ دور میں ایسی اور کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی جس قدر کے تخت کے برابر تخت عطا کیا گیا ہو کسی کو، جو کہ شاہ جہاں کو کیا گیا۔ چنانچہ جب 28 اکتوبر 1627 کو کشمیر سے لاہور جاتے ہوئے جہانگیر کی 58 سال یا ہجری کے حوالے سے 60 سال عمر بنتی ہے، اس کی وفات ہوئی، اور 22 برس اس نے بادشاہت کی۔ تو اس کے بعد پھر جب تخت نشینی کا وقت آیا تو بعض عارضی تخت نشینی بھی ہوئی، کیونکہ شاہ جہاں یہاں موجود نہیں تھا، تو وہ تقریباً 1 ماہ کے بعد آگرہ پہنچا ہے، اور آگرہ پہنچنے کے بعد جو بعض بغاوتیں تھیں ان کو فروغ کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اس نے تخت سنبھالا، اور بڑے شان کے ساتھ جو ہے شاہ جہاں نے بھی حکومت کی ہے۔ اور جہانگیر کے بارے میں ایک تاریخ نویس جو ہے لکھتا ہے کہ بابر کی شجاعت، ہمایوں کی علم دوستی، اکبر کا تدبر، تیموری تخت پر جہانگیر کی شکل میں مجسم ہو گیا تھا۔ تو یہ خوبیاں اپنے آبا کی جو ہیں وہ جہانگیر نے لی ہیں، اور اپنے دور میں بہت سے اس نے مارکے سر انجام دیے، جیسا کہ میں نے زنجیر عدل کا ذکر کیا ہے، اس کے 12 احکام کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے اس نے علم اور فنون کو بہت ترقی دی ہے، بعض عمارتیں بھی اس کے دور میں قائم ہوئی ہیں، اور یہ دور بہت ہی کامیاب دور کہلاتا ہے، اور ایک کامیاب حکمران کے طور پہ اس نے اپنی رعایا کے دل جیتتے ہوئے اپنی عمر جو ہے وہ بسر کی، اور پھر بالآخر 1627 کو 28 اکتوبر تاریخ تھی جب اس کی وفات ہوئی، اور لاہور میں نور جہاں کے باغ میں جو ہے وہ دفن ہوا، اور آج بھی لاہور میں اس کا مقبرہ بہت مشہور ہے۔ تو ناظرین محترم، آج تذکرہ تھا شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔